بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل ان عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم اخرجہ ابن حبان۔ محترم حضرات، صحیح ابن حبان کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے۔ ایک مکلف مستطیع مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو شخص بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے حج کرے، اور یہ اسلام کے ارکان میں 5واں رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے 5واں رکن حج بیت اللہ ہے۔ حدیث قدسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کسی بندے کو اگر میں نے جسمانی اعتبار سے صحت دی ہے اور مالی اعتبار سے استطاعت طاقت دی ہے، صحت مند بھی ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے، دونوں طاقتیں ہونے کے بعد بھی 5 سال گزر جائے اور وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بڑا محروم، بڑا بدنصیب آدمی، وہ بڑا محروم، بڑا بدنصیب انسان ہے کہ اللہ نے اس کو صحت بھی دی ہے اور مال بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے۔ 5 سال گزر گئے اور وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں۔ تو آدمی کے اوپر جب حج فرض ہو جائے، ہر طرح سے اس کے پاس طاقت موجود ہے، تو اس کو اس فریضے کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریض وتزل الضالہ وتعرض الحاجہ۔ اگر کسی پر حج فرض ہو چکا ہے، ہر اعتبار سے اس کے پاس طاقت ہے، تو اس کو حج کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ آگے چل کر وہ بیمار ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کوئی بڑی ضرورت اس کی زندگی میں پیش آ جائے، بہت سارے رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے حج فرض ہو چکا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو اس کی ادائیگی میں انسان کو اب سستی نہیں کرنا چاہیے، جتنی جلد ہو سکے۔ ضروری نہیں کہ آدمی ریٹائر ہونے کے بعد ہی حج کرے۔ کچھ لوگ ہیں ریٹائر پر اس کو مشروط کر دیتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد حج کے لیے جائیں گے۔ ریٹائر ہونے سے پہلے ہی ریٹائر ہو گئے تو یہ سب مناسب باتیں نہیں ہیں۔ ساری گھر کی ذمہ داریاں ادا کر کے تب جائیں گے حج کرنے، بچوں کی شادیاں، گھر بنا لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی وہ ذمہ داریاں ادا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے اللہ نے طاقت دی ہے، صحت ہے، مال ہے،
ہمارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو کر لینا. یہ خواہش پوری ہو، وہ خواہش پوری ہو، ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے، زندگی ختم ہو جائے گی، خواہشیں پوری نہیں ہوگی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال ہے، طاقت ہے، صحت ہے، اللہ نے طاقت دیا ہے تو جتنی جلد ہو سکے اس فریضے کو ادا کر لینا چاہیے. اس لیے کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر انسان اس فریضے سے اعراض کرتا ہے تو یہ بہت سخت وعید ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ شہروں میں ایک ٹیم بھیجوں جو لوگوں میں چیک کریں، تحقیق کریں، جن کے پاس طاقت ہے حج کرنے کی پھر بھی حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو ان کے اوپر جزیہ لگا دوں. پھر کہا کہ ما ہم بمسلمینا، ما ہم بمسلمینا، وہ لوگ دراصل مسلمان نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ طاقت ہے، سب بھی ہے، پھر بھی حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو ان پر جزیہ نافذ کر دینا چاہیے، اور یہ لوگ اصل مسلمان ہی نہیں. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، اس لیے کہ حج کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے، بڑا مبارک عمل ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس فریضے کو ادا کرنے میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہے. اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، اس سعادت کو حاصل کر لینا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. جو بھی اپنے دل میں حج بیت اللہ کا پختہ اور سچا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس فریضے کو جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.